دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے۔ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، فرقہ پرستی کے خلاف کے فرقہ پرستی دیوبندی اب ایک طرف دیوبندیوں کی وکالت بھی کر جاتا ہے کہ ہم تکفیری نہیں کہتے، اس کا مطلب کہ تکفیری جب نہیں کہتے تو مسلم ہوئے نا یار، اتنا دھوکہ دے رہا ہے آپ لوگوں کو، آنکھوں میں مٹی ڈال رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، الفاظ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ کیا کر رہا ہے، میں کہ تکفیری تم ہو ہم نہیں ہیں، اس کا مطلب دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم لوگ تکفیری ہو کہ مسلمانوں کو مومنوں کو کافر کہتے ہو؟ میرے نزدیک سارے مومن ہیں۔ وہ اس وقت کے یہودی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکر کھاتے تھے، آپ کے مناظرے بھی دیکھے لیکن نہیں مانے۔ آج کے یہودی کیوں، یہ کیوں ملعون ہیں، یہ کیوں کافر ہیں؟ عیسائی آج کل کے کافر کیوں ہیں؟ اس لیے ان کو غلط نہیں سمجھتے۔ ایک ہی چیز ہو گئی، آج کے یہودی پرانے زمانے کے یہودیوں کو برا نہیں سمجھتے، ان کو صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہ تکفیری نہیں من رہا، کفر نہیں کر رہا دیوبندیوں کا، بریلیوں کا، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تو تکفیری یہ بھی ہوا۔ دو چیزیں کیوں نہیں سمجھتے، کیوں کان آپ لوگوں نے بند کیے ہوئے ہیں؟ اگر یہ کہتا ہے کہ تکفیری ہے تو ہمیں نہ الزام دیتا کہ تم تکفیری ہو، کہتا ہے تکفیری میں بھی ہوں، کیوں کہ شیعوں کو کافر سمجھتا ہوں، بریلیوں کو ان کی کفر سمجھتا ہوں، اہل حدیث کے علاوہ دیوبندیوں کو بھی، لیکن جواب نہیں دے رہا، اور ادھر سے تکفیر ہمیں تانا بھی دے رہا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ تکفیری ہم ہیں، یعنی میں نہیں ہوں۔ اشارے نہیں سمجھتے، کہاں کے رہنے والے ہو، کیسے سب آپ لوگ کیا ہو گیا ہے؟ اگر اس سے ذرا سوچو کہ کیا کر رہا ہے، کہ یہ سارے حق پر ہیں، جب میں پکڑتا ہوں پھر کہتا ہے میں دیوبندی نہیں ہوں، یہ تو خود کہتا ہے کہ جماعت اہل حدیث میں بھی نہیں ہوں، یہ تو کہتا ہے میں جماعت اہل حدیث بھی نہیں ہوں۔ یہ جب اس کا اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کو مانے نا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں تو بات سنو، قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ماننا اس طرح سے ہے کہ اللہ کی بات کا اقرار کرو تو اللہ سے ہٹ کر جو چیز ملے اس کا انکار بھی کرو۔ یہ نہیں کہ کلندر کا بھی طواف جائز ہے اور اللہ تعالیٰ کے کھانے کعبے کا طواف بھی جائز ہے، ایسے نہیں مانا جاتا۔ اس کا انکار کرو، انکار کرو کہ میں اہل حدیث مسلک سے نہیں ہوں، جماعت اہل حدیث سے نہیں ہوں، میں مسلم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور عربی کا محاورہ میں نے پڑھا کہ جس بندے کی جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، مجھے یہ بتایا کہ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کیا ہیں، مجھے الفاظ ہیں اس میں اللہ کی قسم اس نے کہا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں اور محدثین کے منہج پر ہوں، اہل حدیث ہوں اور اہل حدیث ہوں، ان کے پاس بھرا ہوا ہوگا، اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، محدثین کے منہج پر ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ایک ہی جگہ نہیں ٹھہرنا، اہل حدیث میں پکڑے جائیں تو پھر اہل سنت بن جائیں۔ بات کہاں بھی کہاں لے گیا؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ فرقہ کفر جو ہے یہ فرقہ پرستی کا ہے۔ ابن عباس نے وہاں یہ لکھا ہے، بات اس سے نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کہ فرقہ پرستی کفر ہے، کالے منہ ان کے ہوں گے جو ایمان آنے کے بعد کفر جنہوں نے کیا، اور وہ ثابت ہو چکا۔ تین میں نے دکھائی، چار چوتھا بھی کتاب ہے، دیکھیے چار تفاسیر ہے قرآن مجید کے، مسعود کی بات نہیں ہے، بدعتیوں کا کفر، منہ کالا ہوگا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ مجھے ایک بندہ دکھائے، باتیں کیا کر رہے ہیں کہ فہم کا اختلاف اور ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ فہم کے اختلاف کی بات نہیں ہے، یہاں فرقے پرستی کی بات ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر فرقہ کر ڈالا۔ یہ اتنی کتابیں ساری نشانیاں ہیں کہ صحیح حدیث حجت ہے، قرآن کے خلاف ہے، پھر یہ ان کا اصول کافی ہے۔ اس کی جان نہیں چھوڑوں گا، یہ حنفی ہے، یہ دیوبندی ہے، جب تک یہ نہ کہے، جب تک یہ نہیں کہے کہ میں دیوبندیوں کو کفر مانتا ہوں، دیوبندیت اور حنفیت کو کفر مانتا ہوں، جب تک یہ نہیں کہے گا تو جس طرح سے آج کے یہودی پرانے زمانے کے یہودیوں سے ملے جلے ہیں، جب تک یہ صرف زبان سے کہتے ہیں دیوبندی نہیں ہوں، یہ نہیں ہے، مانتے کیا ہو دیوبندیوں کو، یہ مجھے بتاؤ۔ دیوبندی تو تم نہیں ہو، لیکن یہ مجھے بتاؤ تو دیوبندیوں کو سمجھ تو کیا ہو، وہ بتاؤ، وہ تو بتاؤ نا۔ میں چھپا رہا ہے اور اسی کا نام کفر ہے جو چھپائے۔ آج جب ہم کفار نباتا ہوں، بارش قرآن مجید میں ہے، بارش اور جو زمین جو نکالتی ہے پیداوار، اس کو دے کر کفار کو، کسانوں کو
बहुत खुशी होती है देखकर। तो थार कहा गया क्योंकि बीज को छुपाता है, ये छुपा रहा है, जाहिर नहीं कर रहा कि देवबंदियत को क्या कहेगा ये, ताकि मैंने पहले कहा ताकि मैं उसी हिसाब से चलूं इनके साथ, लेकिन ये छुपा रहा है, जाहिर नहीं कर रहा है। आप लोग सारे गवाह हो कि छुपा रहा है, और छुपाने का मकसद है दीन की बातों को छुपा रहा है। फर्के के बारे में अकीदा नहीं ज़ाहिर कर रहा है, उसको कहा दीन के मामलात में फर्का, और ये कहा जा रहा है फाहम का इख्तिलाफ। यार फाहम का इख्तिलाफ का ये तो कुरान मजीद के साथ टकराव है पूरा का पूरा। मुझे बताओ, ये बताओ कि देवबंदियों को क्या समझते हो, तब तक तुम्हारे आपकी जान नहीं छूटेगी। मुझे क्लियर करके दो। ठीक है, मैं माना कि देवबंदी आप नहीं है, लेकिन जिन्होंने कुरान हदीस के साथ चक्कर खाया, यार ये देखो देवबंदियों ने क्या क्या जो है वो मजालिम किए हैं, आप देखें। उन्होंने ये देखो ये हदीस लाए निकाल के, ठीक है, इसमें ये बंदा मरता है 361 हिजरी में बतूफी है, ठीक है, 361 हिजरी में मर रहा है, और ये किताब का पूरा हो रहा है, किताब पूरा हो रहा है। आप देखें किताब ये पूरी कर रहा है, ये है 483 122 साल के बाद, और ये घर का लाए रफल देन के मुकाबले में हदीसें, रफल देन के चक्कर में हदीसें घड़ी गई। मुसनद हुमैदी थे मुकाबले में हदीसें आगे लगे, कहाँ कब मरा और कब शाया हुई। इसी तरह से अल्लाह के बंदो, ये मुसनद हुमैदी है, मुसनद हुमैदी से लफ्ज बढ़ा दिए इन्होंने, दलब यरफा और रफल देन नहीं करते थे। अहादीस के अंदर रखना अंदाजी की गई, हदीसें बना रहे हैं मुख्तलिफ अलाइकों से। जो असल हदीस है उसमें बलम यरफा सजदों के दरमियान में रुकू में रफल देने किया, ये क्या बना कर ले आए, बलम यरफा रुकू करते वक्त रफल नहीं किया। हदीसें घड़ी गई, बाद में नाशिर ने असली नुस्खा जो सऊदी अरब से वो शाया किया कि उसमें रफल देन है, और वो घड़े करके लाए, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये करके ला रहे हैं, हदीस से ये छुपा रहे हैं दीन को, ये दीन को छुपाया जा रहा है। और ये सिर्फ ये कह के जान चढ़ाए कि मैं तो देवबंदी नहीं हूँ, देवबंदी करके जान नहीं छूटेगी। कहो कि देवबंदी के बारे में अकीदा क्या रखते हो, वो बताओ। देवबंदी हो तुम, देवबंदियों से आए हो, वही असरात लेकर आए हो, अब छुपते क्यों हो? निकला है नाश के लिए घूंघट के से, घूंघट क्यों डाला हुआ है? जाहिर करो, नहीं तो छुपने का मकसद यही है ना कि तुम वही हो, जाहिर क्यों नहीं कर रहे अपने आप को? फिर अल्लाह तबारक व तआला के बारे तुम कहते हो क्या हफ्ते के दिन की जिन्होंने इज्जत नहीं की, हफ्ते के दिन उनको कहा गया कि हफ्ते के दिन की मछली न पकड़े। क्या कहा गया था? हफ्ते के दिन मछलियां न पकड़े। फुर्री मसला है, उसूली मसला नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा नसीब ज़्यादतुन फिल कुफ्र, ज़्यादती की उन्होंने कुफ्र के अंदर मछलियां पकड़ के हफ्ते के दिन, और वो भी एक नाली खोदी, नहर से नहीं किया उन्होंने, नाली खोद कर उसको उधर से पकड़ने शुरू हो गए। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला फरमाता है ये तो कुफ्र है। हफ्ते की दिन की इज्जत नहीं की तो वो कुफ्र में हो गए। और ये उसूल तरकीब लिखा हुआ है, हर वो आयत जो हमारे असहाब के कौल के खिलाफ हो तो उसके बारे में समझा जाएगा कि वो मंसूब है या किसी और दलील को उस पर तरजीह हासिल है, और बेहतर यह कि इसमें से तावील की जाए कि उस आयत में हमारे असहाब के कौल में मवाफिकत पैदा हो। कुरान मजीद को घुमाओ, तावील करो, इमाम को अपनी जगह पर रहने दो, कुरान की आयत को घुमाओ, तावील करो, टिल्टिंग करो, कुरान की आयत को टिल्ट करो, लेकिन इमाम में कोई शक पूछे बात नहीं है। यार हफ्ते के दिन वाला कुरान के अंदर कुफ्र है, और ये कुरान मजीद का जो एहतराम ना करें, 2 नंबर प्रायोरिटी दें, और अव्वल कौल इमाम का, और इमामों के बाद उनको तुम कहते हो सिर्फ ज़बान से कहते हो कि मैं देवबंदी नहीं हूँ। कहो ना ये कुफ्र है, देवबंदियों को मैं कुफ्र समझता हूँ। जब तक नहीं कहोगे तो मैं यही कहूँगा तुम देवबंदी हो। कहो कि हनीफियत को मैं दीन से बेदार, ये सारी किताब हनीफ की मैं आपको पेश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या है। यार हद हो गई, हफ्ते के दिन का इज्जत ना करें तो वो कुफ्र है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है बिदअत, ये कहता है बिदअत, कुरान मजीद कहता है वरुहबानियत निब्तगहुहा मा कतबना अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है बिदअत की इजाद जो है ईसाइयों ने क्या किया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है फआम फल्लदीना आमनु मिनहुम अजरहुम, जो उनमें से ईमान लाए उनको अजर देंगे। यानी कि ईमान खत्म हो जाता है। बिदअत कुरान कहता है 27वां पारा सूरत हदीद, और ये फिर भी कहता है बिदअत ठीक है सारे, और कुरान कहे उसका ईमान खत्म। कुरान को माने, इसको माने। एक मिनट भाई, एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। अभी इधर बात हुई थी कि भाई नहीं देंगे,
کہ لکھ کے بھی دے رہے ہیں اس پر، یہ بھی نکال کے دیا. اس سے پہلے بھائی یہ میں نے خود نکالا ہے، میرے سامنے اس یہ میں میں نے اور خود نکالا ہے بھائی. مسعود کی بات نہیں کر رہا میں، قرآن حدیث کی کر رہا ہوں. جب میں نے حدیث سے دکھائی بھاگ رہا ہے، مسعود صاحب کی باتیں دکھا رہا میں نے ہے. کھول کے پہلے اس نے وہ رکھ کے رکھ دیا آپ کے پاس، پھر کھول کے رکھ دیا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ ابھی ریکارڈنگ چیک ریکارڈنگ کریں. ہو رہی ہے. کریں اس لیے تو بٹھایا اس کو. بھائی آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، لکھ کے دیا جا رہا ہے. ہاں لکھ دے نا، دیکھو یہ ثبوت ہے نا، غلط بات ہے نا. غلط بات ہے نا، دھوکہ ہے نا. جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تب سے دیکھ جھوٹ ہے، ٹاپ کا جھوٹا یہ دیکھو. بھائی نے نکال قرآن دیا. مجید سامنے پڑے گا، میں کچھ نہیں کرا، لکھوا کے دے کے آ رہا ہے. واپس لو سے وہ جو لکھا ہوا ہے واپس لو. چھینے آپ جو معاہدہ کے ایگریمنٹ نہیں کر رہے. نکل چکی ہے. ہاں اس سے پہلے وہ حدیث دکھا بھی چکا ہے. دیکھ رہا ہوں جو معاہدہ ہے اٹھو ادھر سے، آپ ادھر بات بیٹھے ہو. آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے، آپ تمیز سے بات کریں. عالم آپ کیونکہ یہ جو ایگریمنٹ کے خلاف ہے، ایگریمنٹ کے خلاف ہم نے پہلے کہا آپ سے بات کرنا ہے بھائی آپ نے بولا نہیں کریں. میں نہیں لکھا، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نہیں لکھا. اس کا بھی لکھ کے دیا، ہم نے بھی لکھ کے دیا. یہ کتاب میں نے خود نکالی. الحمدللہ یہ ثابت ہو رہا ہے. اب یہ کنفیوز ہو رہے ہیں دوسرے خیال. میں نے پہلے کہا دھوکہ نہ کریں. اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کہتا ہوں انہوں نے خود قسم اٹھائے گا، یہ قسم اٹھا رہا ہے، وہ قسم اٹھا رہا ہے. قسم کھا رہا ہوں، قسم کھا رہا ہوں. میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی قسم میری اللہ خود نکالا. اسے پوچھو. نہیں، اللہ کی قسم وہ میری چیز خود غلط ہے، نکالا. وہ چیز وہ غلط جو پیسہ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے. اچھا چلو، ٹھیک ہے، اب رونے والی باتیں کر رہے ہے. ہیں. میں نے بات ہی ٹھیک ہے. اچھا چلو سنو بھائی، ٹائم شروع ہو گیا. ٹائم شروع. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں تو نہیں ہوں بھائی. وہ آپ نے بھائی صاحب آپ نے آپ خاموش ہیں. بھائی وہ آگے دو. پانی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں. آپ نہیں ان کو کہنا. آپ دیکھ نہیں رہے اس لیے میں بول رہا ہوں. نہیں پانی تو دے سکتے ہیں، پھر بولیں گے کہ کوئی پانی دے رہا ہے. آپ بہت اچھی طریقے سے گھماتے ہیں. اچھا آپ گھوم گئے نا. ہاں میں وہی دیکھ رہا ہوں، گھوم رہا ہوں. آپ کو دیکھ کے گھوم رہا ہوں میں. ہمارے طرف نہ آئے بھائی، ہمارے طرف نہیں. ان کی طرف کہ ہم نہیں کروں. آئیے اچھا بھائی سنیں یار. چلیں اگر آئے تو وہ دیں گے بھیا. ارشاد صاحب اچھا ٹھیک ہے. ٹائم ضائع نہیں کریں. چلیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. لینگویج میں تبدیلی آ رہی ہے. کہتا ہے بھاگ رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، منفی لینگویج. کہتا ہے فرقہ بندی کا جواب نہیں دے رہا ہے. میں جواب دے چکا ہوں نا کہ قرآن مجید کی جو آیت پڑھ رہے ہیں جس کو فرقہ بندی کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کا انکار کرنا یا حدیث کا انکار کرنا. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے کس آیت کی حدیث کا انکار کیا؟ یہ اٹھا کے کہتا ہے تو میں حدیث اس کو مانو نا. اب یہ کفر کی دعوت تو خود دے رہے ہیں. مثلا میں نے کہا میں اس کو اس لیے نہیں مانتا کہ ان کو کسی بندے نے بتائی، اس عالم نے لکھ دی، عالم کی غلطی ہے. جیسے ضعیف روایتیں ہیں، موضوع روایتیں نہیں لکھی محدثین نے، تو کیا وہ محدثین غلط ہو گئے؟ نہیں، محدثین نے ضعیف روایتیں جمع کر دی. انہوں نے بتا دیا کہ اس بندے نے بتایا. ہمیں بتائیے یہ بندہ کون ہے، اس کو چھوڑ کے قرآن کو نہ مانے. کہتا ہے اس کو مانو نا. اگر تو میں نے کفر کی دعوت نہیں ہے بھائی، جب یہ غلط ہے تو میں کیوں مانوں؟ تو نہیں مانتا یہ لوگ. اب آگئی بات دوسری. کہتے ہیں کہ بھائی عیسائی غلط اس لیے کہ وہ عیسائی کو غلط نہیں سمجھتا، اسی لیے وہ کافر ہے. تو میں آپ کو محمد اشتیاق صاحب کی غلطی دکھاؤں گا، آپ اس کو غلطی کہیں گے. آپ نے اپنی آپ نے خود آپ اس کو بہت دوسرے فرقہ پرست نہ ہٹے. فرقہ پرستی سے کون ہٹ رہا ہے؟ کہ فرقہ پرست اشتیاق یا مسعود کا نام ہے. صاف صاف یہ تو دیکھیں غلط ہے نا. درمیان میں بول میں نے قرآن پڑھا ہے. یہ دیکھو میں نے ان کو دکھایا، کتاب دکھایا ان کو. یہ تو آپ کی کتاب ہے نا کہ بھائی دیوبندی مسلم ہے. یہ سارے ترانے جو آپ نے میرے خلاف پڑھے یہ آپ کے اپنے خلاف ہیں. یا تو بولو آج میں اس کتاب سے صرف کے دل سے توبہ کرتا ہوں. تو میں نے چھوڑ دیا نا. تو میں نے بتا دیا آپ کو پہلے کہا. کیوں بول رہے ہیں یہ؟ کتاب چھوڑ چکا ہوں. ان کو باہر نکالو بھائی، پھر بعد میں آنا، 10 منٹ بعد آنا. کسی بھی اصول کی پاسداری کی ہے؟ خود اصول بناتے ہیں کہ پاسداری کر ہی نہیں سکتے. صبر ہی نہیں پڑتا. توبہ کریں صاف لفظوں میں کہ میں نے کفر و شرک لکھا ہے، کیونکہ یہ ان باتوں میں کفر و شرک کے فتوے لگا رہا ہے. دیوبندیوں کو مسلم کنہوں نے لکھا ہے؟ انہوں نے. اہل حدیث کو مسلم کنہوں نے لکھا ہے؟ انہوں نے. جماعت المسلمین میں رہتے ہوئے لکھا ہے. کہتا ہے میں کبھی نکلا ہی نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں پھر کو میں نے نکال دیا جماعت سے محمد اشتیاق. یہ کہتے ہیں میں نکلا ہی نہیں ہوں. نہیں نکلے اگر آپ مرتد نہیں بنے تھے جماعت المسلمین والوں کی نظر میں، میری نظر میں نہیں. تو یہ آپ کی کتاب ہے. آپ خود دیوبندیوں کو مسلم کہہ رہے ہیں، اہل حدیثوں کو آپ مسلم کہہ رہے ہیں. آپ بولیں کہ میں صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہوں کیونکہ یہ کفر و شرک ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا واٹس ایپ پر کہ بھائی یہ کتاب آپ نے سے رجوع کیا؟ کہتے کچھ سے رجوع کیا کچھ سے نہیں، اللہ گواہ ہے اس بات کا. خیر صاف توبہ کرے تو میں پیش نہیں کروں گا. اچھا کہتا ہے کہ یہ فرقہ بندی کا جواب نہیں دے رہا ہے. میں جواب دے رہا ہوں بھائی. فرقہ بندی آپ جو آیت پڑھی آپ نے کفر تم پڑھا ایمانی تم، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور میں نے تو کسی آیت کا کفر نہیں کیا.
کہتا ہے یہ اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہے. مسعود احمد صاحب نے یہ لکھا، میں نے پڑھ کے سنایا ہے نہیں، آپ نے غلط پڑھا، ہماری تفسیر تو اٹھائی لیکن غلط پڑھا. شیعوں کی دیوبندی کی سوری تفسیریں پڑھتے رہے، میں جواب نہیں دوں گا آپ کو. میں آپ کو صرف جماعت المسلمین کی کتاب دکھاتا ہوں، آپ دیوبندی کی کہانی شروع کرتے. کیوں؟ اہل حدیثوں کے خلاف کچھ نہیں ہے ان کے پاس. ہوتا نا تو پھر اہل حدیثوں کے خلاف ہی پیش کرتے ہیں. ٹائم پاس کرنا کیسے کریں گے؟ ٹائم تو پاس کرنا 10 منٹ تھوڑی ایسے گزرے گا. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دیوبندیوں کی کہانی شروع کرتے ہیں. دیوبندیوں سے مناظرہ کرنے آئے یہ اہل حدیث ہوتے ہیں. تو دیوبندی ہے، دیوبندی ہے، زبردستی مجھے دیوبندی کہہ رہے ہو. میں تو دیوبندی نہیں ہوں بھائی، میں نے تو نہیں بولا کہ میں دیوبندی ہوں. آپ دیوبندیوں کو کافر بولیں صاف لفظوں میں، آپ کی مرضی، آپ بولیں، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی کفر و شرک کرتا ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ مسعود المسلمین ہو، جماعت المسلمین رجسٹرڈ کا ہو، یا وہ کسی اور فرقے کا ہو، جو بھی شخص کفر و شرک کرتا ہے وہ کافر ہے. لیکن اتمام حجت کے بعد کیونکہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں، آپ نے حدیث سنی ہے صحیح بخاری سے مسلم کی مشہور حدیث ہے. ایک شخص نے کیا کہا تھا اپنے گھر والوں کو کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو جلا ڈال دینا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچ جاؤں، تو اللہ تو قدرت رکھتا ہے، تو اللہ مجھے پھر ایسا عذاب دے گا جو دنیا میں کسی کو نہیں ملے گا. اب وہ قدرت کی نفی ہو رہی ہے اس کی بات سے، اللہ کی صفت کا انکار ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں عذر بالجہل. اہل علم کیا کہتے ہیں اس کو؟ العذر بالجہل، یعنی جہالت کا عذر. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ایسے ہی سب کو کافر کافر کہہ رہے ہیں. اس نے اللہ کی صفت کا انکار کیا. اللہ نے اس کی مٹی کو جمع کر کے پوچھا کس چیز نے تجھے اس چیز یعنی اکسایا اس بات پر کہ تو یہ حرکت کرتا. تو اس نے کیا جواب دیا کہ یا اللہ تیرے ڈر میں، مخافت کا، بعض حدیث میں لفظ ہے خشیت کا، تیری خشیت سے، تیرے مخافت سے میں نے یہ کام کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، جنت میں داخل فرما دیا. وہ تو قدرت کا انکار کر رہا تھا. جیسا ہوتا تو کہتا ہے یہ قدرت کا انکار کر رہا ہے، یہ اس کو مسلم کہہ رہا ہے. اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا. اللہ کے بندے، اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا. جنت کو اتنا لمیٹڈ مت کرو. جنت کو رجسٹر نہیں کروا سکتے آپ، اپنے فرقے کو رجسٹر کروا چکے ہیں، جنت کو نہیں کروا سکتے. کہتے ہیں کہ بھائی انکار نہیں کرتا. میں نے کہا نا غلط کو غلط کہا تو میں کافر کیوں ہوں؟ آپ نے کہا یہود و نصارہ اس لیے غلط ہے کہ وہ غلط کو غلط نہیں کہتے، اس لیے وہ کافر ہے. میں تو غلط کو غلط کہہ رہا ہوں پھر بھی آپ مجھے کافر کہتے ہو. سمجھتے ہو، کہنے کی ہمت نہیں رکھتے. میں یہاں بیٹھا ہوں اس لیے مجھے نہیں کہہ رہے ہو، دیوبندیوں کو کافر کہہ رہے ہو چونکہ وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. منہ در منہ ان کو بھی آپ مولانا حضرت کہتے ہوں گے، حضرت تو کہتے ہی ہوں گے. مجھے اس لیے نہیں کہہ رہے ہو کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ان لوگوں کو اس لیے نہیں کہہ رہے ہو کہ ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو. یہ سامنے بیٹھے ہوئے پکڑیں گے. دیوبندیوں کو کافر کافر کہہ رہا ہے. اچھا آگے کہتے ہیں کہ یہ کہے کہ میں بھی تکفیری ہوں. بھائی میں تو تکفیری نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. میں کیوں تکفیری بنوں؟ میں تو کہتا ہوں عذر بالجہل. میں نے دلیل بھی دی. اگر آپ اس موضوع پر رکھتے ہیں تو آئیے پھر رکھتے ہیں کہ کتنے عذر ہوتے ہیں، کتنے موانع ہوتے ہیں کسی کو کافر نہ کرا کے دیکھیں. اہل علم میں موانع. میں نے ان کو فرقہ ان کے عبدالرحیم صاحب نے تقریر کی کہ یہ بھی تکفیری ہے، تو میں نے فتاوی علماء اہل حدیث کی پہلی جلد پیش کی. میں نے لکھ کر یہی پوچھا تھا کہ فتاوی علماء اہل حدیث لائے ہو؟ اگر یہ کہتے تھا ہاں تو میں ڈھونڈتا ہوں کیونکہ مجھے تب نظر نہیں آ رہی. فتاوی علماء اہل حدیث لائے ہو یہ پوچھا تھا. اس کی میں نے اسکین پیش کی تھی گروپ میں باقاعدہ. وہ کہتے ہیں کہ مقلدین کو ہم کافر نہیں کہتے چونکہ ان میں سے بہتوں کو علم ہی نہیں ہے. عذر بالجہل وہی جو حدیث سے ثابت ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتے. بھائی ایسے تھوڑی کافر 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 ایسے مت کرو بابا. کہتا ہے کرخی میں پیش کرتا ہوں، کرخی میں پیش کرتا ہوں. تو کرخی اگر آپ پیش کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ذہن پرستی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ مسعود صاحب کی. صفحہ نمبر 8 اصول کرخی کا واقعہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ اس قسم کا ایک اور کلیہ بھی ہے. ان تین کلیہ کی قباحت یعنی برائی اتنی شدید ہے کہ مولوی عبد القدوس ہاشمی بھی چینک اٹھے. وہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے تین کلیات امام کرخی کی فقہ حنفیہ سے شدید وابستگی کے نتائج ہیں. انہیں حقیقتاً فقہی کلیات نہیں کہا جا سکتا. چینک اٹھے، انہوں نے انکار کر دیا. حنفی نے انکار کر دیا. مسعود صاحب کی گواہی. سارے حنفی تو اس اصول کو نہیں مانتے نا، سارے حنفی تو اس اصول کو نہیں مانتے نا. حنفی نے انکار کر دیا. بابا انکار کرنے والے نہیں جو کہتے ہیں قرآن و سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب الکلام المفید ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں تقلید کرتا ہے اس کے کفر و شرک میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. یار مسعود صاحب نے گواہیاں دی ہیں ایسی صلاۃ الذہن پرستی کے اندر. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے پڑھا کیا ہے. آپ کہتے ہیں قیاس مانتے ہیں، قیاس تو آپ بھی مانتے ہو. اور انہوں نے صفحہ 17 پر قیاس صحیح کی تعریف لکھی ہے سید مسعود احمد صاحب نے. قیاس صحیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ عز الدین کی مندرجہ والا عبارت میں قیاس صحیح سے مراد وہ قیاس ہے جو آیت کے حدیث کے روح کے عین مطابق ہو. یعنی قیاس کوئی گالی نہیں ہے، قیاس کوئی بری چیز نہیں ہے، قیاس کفر و شرک نہیں ہے. قیاس قرآن و حدیث کی روح کے عین مطابق بات ہوتی ہے. قیاس کرتے ہو. اچھا کہتے ہیں انہوں نے حدیثیں گڑھی ہیں. حدیثیں تو محمد اشتیاق صاحب نے گڑھی ہے. بابا پھر اشتیاق صاحب کو بولو نا کافر. یہ دیکھو، بے حکومت امیر کی اطاعت، بے حکومت امیر کی اطاعت، اس کا صفحہ نمبر 46
लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया सय्यिदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन हबीबुल इलाह। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है जनाब वाला अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर की बेइज्जत करने वालों को इस्लाम से खारिज करार दिया। दिखाओ ये हदीस कहाँ है इस्लाम से खारिज करार दिया? झूठी हदीस गढ़ी है, बोलो ना इसको काफिर। कहते हैं उन्होंने झूठी हदीसें गढ़ी है, ये उनको काफिर नहीं कहता है। मोहम्मद इश्तियाक ने झूठी हदीसें गढ़ी है। मोहम्मद इश्तियाक सबको नहीं बोलेंगे, उन्होंने अपना खुदा बनाया हुआ उनको। अगर नहीं बनाया है तो उसके बातिल को बातिल बोलो ना। जैसे मैंने कहा करामत हदीस गलत है, ऐसे बोलो। आप तो काफिर कह रहे थे कि हदीसें गढ़ी है लेकिन ये उनको जन्नती कहता है। जिसके पीछे नमाज पढ़ोगे उसको जन्नती समझते हो। आप अपने इमामों के पीछे नमाज पढ़ते हो उन सबको जन्नती समझते हो। आपकी इतनी शान है, आप जाके उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ोगे वो जन्नती, आप उसको जन्नती। किसी को जन्नती कहने की इजाजत है कुरान और हदीस के मुताबिक? सही इंसाफ से कहें नहीं है ना। तो हम जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं उसको जन्नती समझ रहे होते हैं, या हमारे नमाज पढ़ने से वो जन्नती हो जाएगा? फिर इमाम बुखारी बिदअती के पीछे नमाज पढ़ते हैं, फतवा दिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया जो तुम्हारे सख्तों की रिवायत का रावी अगर वो ना हो तो तुम्हारे पास सख्तों की कोई रिवायत ही नहीं होगी उनके अलावा। तो अब आप उनको वो कहते हैं बिदअती के पीछे नमाज पढ़ो। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो कई सहाबा इकराम से मिले थे, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को आप क्या कहोगे? वो जन्नत जो जहन्नमियों को जन्नती समझता था, काफिरों को मुस्लिम समझता था। इसका कोई जवाब नहीं आया। कहता है सारी बात दूसरा चाहिए। मुतवफ़ी पढ़ता है भाई, मुतवफ़ी कहते हैं फौत करने वाले को। मुतवफ़ी अल्लाह या बंदा है? मुतवफ़ी के माने होते हैं फौत करने वाला। इस्मुल फाइल का सीगा, इस्मुल मफूल का सीगा होता है अल मुतवफ़्फ़ा, जो फौत किया गया। मुतवफ़ी अल्लाह है, ये बंदे को कह रहा है। इतना भी इल्म नहीं है। ऐसे ऐसे लोग उठकर आ जाते हैं मुनाज़रा करने, चैलेंज करने। फिर कहते हैं पता चलेगा हमको ग्रामर नहीं आती, ना फलां आती ना फलां आती, पता चलेगा आ रहा है 21 नंबर ये करने आ रहा है कि मखलूक को मुतवफ़ी कह रहा है। अभी तूने कुफ्र किया कि इस आप सॉरी माजरत चाहता हूँ, मसला कुफ्र इस्लाम का आ गया इसलिए मेरा गुस्सा आ गया। अल्लाह की सिफत है मुतवफ़ी, लेकिन अपनी जिहालत की वजह से ये बंदे को कह रहा है मुहद्दिस को मुतवफ़ी। कहता है ये जुर्मंदियों ने लिखी है किताब। अल्लाह के बंदे ये मुहद्दिस थे, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ पढ़िए, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में इनका तर्जुमा मौजूद है। ये मुहद्दिस थे, रिवायत ज़ईफ़ है तो उनका क्या कसूर है? उन्होंने खुद लिखा कि मिन शवाज़िहा। खून पर आपने मुझसे पूछा था, मैंने आपको तफसील से समझाया, इतने नालायक है अब तक समझ में नहीं आया। हालांकि मैंने ये सोचा आपने पता ही क्या क्या कहा, मैंने गाली नहीं दी अपने टाइम में बोले आपने। मैंने आपको प्यार से समझाया कि प्यारे भाई ये, हालांकि मैंने नहीं कहा कि रजिस्टर करके का मैं इसको क्यों समझाऊं, अपने मौलवियों से पूछो, मैंने इनको समझाया। अब भी कह रहे हैं इनके देवबंदी नहीं थे, ऐसे ही कहते हो मुतवफ़्फ़ी। मुतवफ़्फ़ा होता है आइंदा से एहतियात से बोलना, किताब से तौबा करना, साफ ऐलान करना। कहते हैं कि फिरका बंदी का नहीं बता रहा, ये आपकी किताब है जमात से लेना होना गुनाह अजीम है। अगले उसमें ले लिया गुनाह अजीम का ये है कि थोड़ा सा एक दूसरे को ना जरा भाई अच्छे अल्फाज अच्छे सवाल करें। किसने शुरू किए? हां नहीं वो सही है, वो मकसद करने के लिए चले मैं याद करूंगा। आप भी करें, आप भी याद करें। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मैंने कहा इनको असल मौजू से हट रहे हैं भाई। मौजू है हमारा फरका परस्ती, कुफ्र और शिर्क है, मौजू यही है। और बाद में उन लोगों का हवाला दे रहा है जो फरके में नहीं थे। मसलन एक शख्स बनी इस्राइल का हवाला दिया, हसन बसरी का हवाला दिया, बताया ये किस फरके में थे। फिर ये कहते हैं हम तकसीरी नहीं हैं। जब तकसीरी नहीं है तो ये दिखाओ कि बाद फरके कुफ्र और शिर्क है, और बाद का लफ्ज दिखाओ, बाद के बाद फरके तकफीर है, कुफ्र है और शिर्क है, और बाद नहीं है। इस आयत पढ़ें आप या इस हदीस पढ़ें, क्योंकि आप मकसद ले रहे हैं बाद के। कुछ फर्क ऐसे हैं जो शिर्क और कुफ्र करें, और कुछ फर्क ऐसे हैं जो जिनके हम तकफीर नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं इसका मतलब कि वो हक पर है। नमाज जब हम पढ़ते हैं किसी के पीछे अल्लाह के बंदे, तो यही समझते हैं कि ये सही आयतकार वाला ईमान वाला बंदा है, या उसको ये काफिर के पीछे पढ़ेंगे। मुझे ये बताओ थोड़ा सा, आप अपनी माँ के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, आप अपनी बहन के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, अपनी बीवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान है वो तो आयत में। और ये जिनके नजदीक कुफ्र लिखा हुआ है, 3 तफासीर मैंने आपको दिखाई है, चौथा शियों का भी है और 5वां भी ये है, ये भी है। ये तफसीर है केलानी साहब की, इसमें भी लिखता है इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शैइन। जिन लोगों ने अपने दीन में तफरका डाला और कई फरके बन गए, उनसे आपका कुछ सरोकार नहीं। उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, वो खुद भी उन्हें बतलाएगा जब उनका मन लगे हुए थे। तफरकेबाज़ी के बुनियाद
حب جاہ و مال ہوتی ہے، فرقہ بندی ایسی لعنت ہے کہ ملت کے وحدت کو پارا پارا کر کے رکھ دیتی ہے، اور ایسی قوم کی ساکھ اور وقار دنیا کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ اس وجہ اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کو عذاب کی ایک قسم بتایا ہے، اور دوسرے مقام پر فرقہ بندوں کو مشرکین کے لفظ سے ذکر کیا ہے، مشرکین کے لفظ سے۔ تفسیر القرآن جو ہے اس میں اسی آیت کے مطابق قیام صاحب کی ہے، یہ فوٹو کر کے ہم لائے ہیں، وہ بھی موبائل پڑھ سکتے ہیں تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں کہ یہ بھی شرک کہتا ہے، اس کو شرک کہتا ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ جناب یہ جاپان کا ایک عالم ہے، یہاں کا نہیں ہے، کیا نام ہے اس کا؟ محمد سلطان المعصومی النجندی المکی، یہ تارک اکیڈمی فیصل آباد سے چھپا ہے۔ یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ بلا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم کا معنی لکھتے ہیں 81 پیج پہ کہ مشرکین فرقوں اور ان میں بٹے ہوئے تھے، فرقوں میں مشرکین۔ پھر اس کے بعد میں یہ حوالہ ایک دے رہا ہے کہ میرے پاس 50 کے قریب بندے جاپانی وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے کہتے کتاب میں نے کیوں لکھی تو وہ بہت بتا رہا ہے جاپانیوں کی جماعت مسلمان ہونا چاہتی تھی، ابھی انہوں نے اسلام لانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ مذہبی جماعت اس مال غنیمت کی تقسیم پر لڑ پڑی۔ حنفیوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمان ہو کر حنفی مذہب اختیار کریں، اور شافعی نے اصرار کیا کہ انہیں شافعی مذہب کرنا چاہیے۔ اس طرح دو مولاؤں کی لڑائی میں یہ مرغی حرام ہو گئی اور جاپانیوں نے اسلام لانے سے انکار کیا۔ یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، جیسے ہر درد مسلمان بے چین ہوتا ہے۔ تباہی کرائیں، فرقہ بندی کی، مسلمان نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں یہ جاپان میں ہو رہا تھا، یہ جاپانی عالم ہے اور کہتا ہے جاپان بھی ہو رہا تھا میرے سامنے۔ وہ پھر گئے کہ اگر یہ ابھی سے یہ اختلاف ہے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ لعنت نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، کفر نہیں ہے، فرقہ پرستی۔ شافعی کہتے تھے شافعی بنو، وہی الحدیث ہی ہوئے نا تقریباً، اور یہ کہتا ہے کہ فرقہ پر یہ مشرکین فرقہ دوروں میں سے۔ یہ اگر کسی کو دیکھ رہا ہے تو آپ دیکھ لو، یہ لکھا ہوا ہے بڑھیا۔ تو اللہ کے بندے وہ جاپانی، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ حنفی، جنہوں نے کہنا وہ حنفی ہندوستان سے آئے تھے اور انڈونیشیا سے وہ شافعی آئے تھے ادھر، اور انہوں نے سارے لوگوں کو خراب کر دیا۔ زیر کتاب جو لکھنے کا سبب ہے وہی ہے یہ کہ فرقہ بندی جو ہے نا یہ عذاب ہے ہمارے لیے، ہٹ جاؤ۔ پھر بھی ہم اس کے اور انہیں کے پیچھے نمازیں پڑھیں، بیوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قادیانی کافر ہیں، قادیانی ٹھیک ہے کفر ہے، آیت مجھے بتاؤ جس نے لکھا ہوا کہ یہ کفر ہے۔ ان کے اس فرقہ پرستی کے لیے مشرک شرک اور کفر لکھا ہے، ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم، دین میں فرقے کرنے والوں کے لیے شرک کہا گیا، دین میں فرقہ کرنے والوں کو کفر کہا گیا۔ لیکن افسوس ہے جن کو کفر نہیں کہا گیا ان کے تو نماز پیچھے نہیں پڑھتے، ماں اور بہن کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، صرف ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ اور جن کے لیے کفر ہے، جن کے اوپر لعنت ہے، جن کے بارے میں بار بار قرآن مجید کے آتے ہیں کہ فرقہ نہ کرو، فرقہ نہ کرو، فرقہ نہ کرو، انہی کے پیچھے نماز پڑھتے جا رہے ہیں آپ۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز، اور ماں اور بہن جو مسلم ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز۔ یہ کیسا عقیدہ ہے آپ کا؟ قرآن جن کے لیے کہے کفر اور شرک، آپ کہیں کہ نماز ان کے پیچھے میں پڑھوں گا، اور جن کے لیے قرآن نے کفر اور شرک الفاظ نہیں کہے، صرف ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہیں کہ عورتوں کے پیچھے نماز پڑھی ہو، کفر لفظ نہیں ہے۔ کفر اور شرک والے سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، لیکن ان سے نہیں ڈرا جا رہا ہے۔ جن کے لیے کفر شرک کے الفاظ نہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو، جن کے لیے کفر اور شرک کے الفاظ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ شیعہ بریلوی کفر میں ہے یا نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے آپ کو کون سا الفاظ میں دکھاؤں، کون سا الفاظ میں دکھاؤں جن کو بول کر آپ کہیں گے کہ یہ میں مانوں گا کہ یہ کفر ہے؟ وہ الفاظ مجھے بتاؤ کہ کون سا الفاظ ہے۔ اگر کفر اور شرک کے الفاظ ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں مان رہے ہیں کہ فرقہ پرستی کے، فرقے پرستی کی طرف آئیں، ایک ایک اکیلے بندے کی طرف نہ آئیں۔ وہ اکیلا بندہ تھا، فرقے سے طلب نہیں تھا اس کا۔ یہ ثابت کریں کہ کوئی بندہ فرقے میں ہے اور اس کے باوجود اس کا ایمان ہے۔ فرقوں میں سے ثبوت مجھے فرقہ بندی لگا، جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کی طرف جائیں، اکیلے بندے کی طرف نہ جائیں کہ وہ فلاں فرقے سے
فرقے کی بات ہو رہی ہے، دین میں فرقے کرنے والے ایک دوسرے سے صحابہ نے اختلاف کیا ہے، وہ فرقہ دین میں نہیں ہے، وہ ذاتی نوعیت کا سیاسی اختلافات ہیں. ایک ہے آپس میں ہمارے اختلافات اور ایک ہے دین کے اندر اختلافات. یار اس کی جو آیت ہے یہ تو ایک قرات اس کی ایسی بھی ہے، ان الذین فارقوا دینہم، یعنی کہ جو دین سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے. یہ دیکھیں قرآن مجید کے اس میں بھی جدا جدا کے الفاظ ہیں کہ جو دین میں جدا جدا کر دیا الفاظ. فارقوا، کچھ لوگوں کی قرات فرقوا ہے، لیکن ایک قرات 7 قرات ہیں صحیح بخاری میں، 7 طرح کی قرات. ایک قرات فارقوا کی ہے یعنی کہ جدا ہو گئے، جو دین سے جدا ہو گئے. اور یہ اس نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے سورۃ انعام کے اندر بھی، یہ انعام اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جدا جدا، دین کو جدا جدا کر لیا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. آپ وہی ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم. یہ تو بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، فرقوا دینہم، جدا جدا. اور کہیں قرات یہ فارقوا بھی ہے، کئی قرات ہیں نا فرقوا اور فارقوا. فارقوا مانا جدا کرنا، یہ ادھر جدا جدا لفظ لکھا ہوا ہے کہ جدا جدا دین کو کر دیا. فرقے والے دین سے جدا ہو جاتے ہیں، فارقوا ہو جاتے ہیں، دین سے علیحدہ ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ دین سے جدا ہو گئے، فرقہ فی الدین. لوگوں کے نہیں کرنا، جو فرقے میں نہیں ہے ان کی باتیں نہیں چلے گی. دین میں فرقے کرنے والوں کی دلیل دے آؤ اور یہ ثابت کریں کہ کچھ حق پر ہیں کچھ پر نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں میں کس کی تکفیر نہیں کروں گا، کیسے بھری ہوئی ہے. یعنی آپ کے نزدیک قادیانی بھی، آپ کے نزدیک شیعہ بھی، آپ کے نزدیک بریلوی بھی، سب مسلمان ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، کسی کو کفر فاسق نہیں کرتا. وہ ان کی نیت جانے، نیتوں پر آپ نے چھوڑ دیا. اللہ کے ان کو حدیثیں دکھا رہے ہیں، حدیثیں دکھاتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں دکھاتے ہیں لوگوں کو. ہمیں رفع دین پر گھروں سے نکالا جاتا تھا، لوگوں کو گھروں سے لوگوں نے نکال دیا، مارتے تھے پرانے زمانے میں. اب یہ عام ہوئی ہے بات، تو ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ رحم کرم پڑا ہے. میرے والد صاحب نے جب رفع دین کیا، گاؤں کے لوگوں کے مولویوں نے تقریر کی تھی کہ اللہ حدیث بنائے فلاں بندہ اس کو قتل کرو، مار دو. یہ بات ہی بن گیا ہے. پرانے زمانے میں بہت حالت خراب تھی ہماری، گھروں سے کئی لوگ، یہ بشیر شیخ صاحب کو گھر سے نکال دیا گیا تھا، فتح پور جا کر یہ ٹھہرا تھا. اتنی تکلیفیں دی جاتی. اب یہ بندہ آیا تھا افغانستان سے رفع کرنے پر، ہمارے ہاتھوں کو مارا جاتا ہے، ٹوٹ جائے گی. پھر وہ اسامہ والے آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تھوڑا سا ان کے اوپر ہلکا ہوا، عربی جب آ گئے. تو اللہ کے بندوں یہ قرآن مجید کی آیت جدا جدا لفظ جدا جدا موجود ہے، جدا جدا. ان الذین فرقوا، یہ ایک قرات فارقوا کی بھی ہے، اور فارقوا کے معنی ہے جدا کرنا. دین ہی جدا کر دیا آپ نے. فرقہ پرستی، فرقہ پرستی جو موضوع ہے اسے نہ ہٹو. لوگوں کے درمیان میں نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی معاویہ میں لڑائی ہوئی یا کسی اور میں آپس میں اختلافات ہوئے، وہ بات نہیں ہے. آپس میں اختلافات اور چیز ہے، دین میں اختلافات وہ ثابت کرو کہ وہ مسلم ہے. ایک آیت پڑھے آپ کہ جو دین میں فرقہ کرتا ہے وہ مسلم ہے، بس بات ختم ہو جائے گی. یا بعض آپ جیسے کہتے ہیں کہ بعض ٹھیک ہے، دیوبندی بھی ٹھیک ہے، شافعی بھی ٹھیک ہے، حنفی بھی ٹھیک ہے، اہل حدیث بھی ٹھیک ہے، تو بعض ہو گئے نا. آپ کہتے ہیں میں تکفیر نہیں کرتا یعنی وہ مسلم ہے، تو ایک آیت پڑھیں، ایک حدیث پڑھ کر سنائیں کہ بعض فرقے حق پر ہیں اور مسلم ہیں. بات ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا کل کے کل ختم ہے، سارے فرقہ کل صحیح بخاری کے اندر سارے فرقے ختم کرو، سارے فرقوں کو چھوڑنا ہے، سارے غلط ہے، کچھ نہیں چند نہیں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. کہتے ہیں کہ آپ موضوع بدل رہے ہیں، موضوع پر نہیں کر رہے. میں تو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں نا. آپ دیوبندی کی طرف آپ گئے، رفع دین کی طرف آپ گئے، امین کی طرف آپ گئے، فاتح خلف امام کی طرف آپ گئے، بدعتی پیشے نماز کی طرف آپ گئے، سب جگہ آپ ہی ہے. آپ چلتے جاتے ہیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. اب میں نہیں چلوں گا، بولیں گے دیکھو میں نے کتنی باتیں کی، اس کا جواب نہیں دیا. جواب دیتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ موضوع بدل رہے ہیں. ابھی آپ کبھی گاؤں جاپان کی بات شروع کرتے ہیں، گاؤں میں ختم کرتے ہیں ابا جی میں بشیر صاحب پر. تو نہ کریں نا ابا جی اور بشیر صاحب کی باتیں اور جاپان کی باتیں. تو جاپان والی آپ کہتے ہیں کہ بھائی جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، فارقوا کی بھی قرات ہے. اب اس میں فارقوا کی قرات کا کوئی ذکر مجھے نہیں ملا، کہاں ہے تو نشان لگا کے دے دیں. اٹھائی تو یہ کتاب تھی نا، جب فارقوا والی بات کر رہے تھے تو کون سی کتاب؟ اسی لیے کہتے ہیں ویڈیو نہیں بناؤ. اگر میں ویڈیو میں کیمرے میں آ جائے گا کہ یہ کتاب اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ فارقوا ویڈیو میں آڈیو میں نظر نہیں آئے گا، چوری پکڑی نہیں جائے گی. مطلب دھوکے کا لفظ میرے لیے استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ دھوکہ خود دے رہے ہیں. یہ میں اس طرف رکھنے کی پرانی چیزیں. تو دیکھیں اس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا.
دین کو ہم نے جدا جدا کیا، بتاؤ ہم پر یہ آیت تب فٹ کرو نا، مشرک وہ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا نا، جدا جدا کیا، ہم نے جدا جدا کیا. فارقو علی قرات کا اس میں ذکر نہیں ہے، یہ پھر سے دیکھ لیں. اس تفسیر کو اٹھا کر ارشاد کرنا صاحب نے اس تفسیر کو اٹھا کر یہ کہا، یعنی کہ بھائی اس میں فارقو علی قرات نہیں، اگر ہے تو میں اس کا مفہوم بھی سمجھا دوں گا انشاءاللہ. اختلاف قرات کے اختلافوں سے مجھے اختلاف نہیں ہے، لیکن وہ ثابت ہونی چاہیے. لیکن اس میں جدا جدا کر دیا صرف ترجمہ میں. ہم نے تو دین کو جدا جدا نہیں کیا، ہم تو سارے دین کو مانتے ہیں، دے دو سام اپنے ابا کو. اچھا دوسری بات کرتے ہیں کہ جی اصل میں پتہ ہے کیا مسئلہ ہے، میں آپ کو ان کی کتاب سے ہی پڑھ کے سنا دوں کہ یہ نا غلطی مانتے نہیں ہیں، اپنے فام کو عرف آخر سمجھتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے. یہ دیکھیں ان کی اپنی کتابیں، میں ایسے نہیں کہوں گا آپ کو، ان کی اپنی کتابیں کہتے ہیں کہ بھائی جماعت المسلمین کی جو خامیاں بتا رہے ہیں اس میں سے ایک خامی یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے قرآن و حدیث کے فہم و فراست کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اپنے فہم و فراست کو حرف آخر سمجھتے ہیں. اس کی یہ علامت ہے کہ ان کے خلاف کچھ بولے تو ہر درجے میں غصہ دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں میں تکبر آ جاتا ہے، اپنے خیالات کو وہی کی طرح پیش کرتے ہیں. یہ ان کا پرابلم ہے. صفحہ 29 کا بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جی اپنی غلطی کو نہیں مانتے. کہتے ہیں اس طرح میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی جماعت ترقی ہو ہے غلطی کا اعتراف نہ کرنا، اور جماعت کے اراکین میں غلطی ماننے کا فقدان ہو. کوئی بھی آدمی نہیں، فقدان ہے، کوئی بھی آدمی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا. خود کہہ رہے ہیں صفحہ 30 پر بھی یہی بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی یہ اعتراف غلطی ایک بہت بڑی ایمانی صفت ہے، ایمانی صفت ہے جو ہمارے یہاں جماعت کے اراکین میں شاید ڈھونڈنے میں بھی نہ ملے. کہاں سے اعتراف کریں گے؟ یہ ڈھونڈنے میں بھی نہ ملے. کہتے ہیں اپنی کتاب، آپ کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے فیصلے کروائے جاتے ہیں، اور پتہ ہی کیا کیا. بے غلطی کا اعتراف یہ کریں گے ہی نہیں. یہ تو نہیں بولیں گے وہاں سے بول کر آئے تھے، وائس سنا چکا ہوں کہ میں اپنی جگہ سے ہٹنے، اپنی جگہ پہ پکا ہوں، بول کر آئے تھے. پہلے دن جب بات ہوئی کہ کس موضوع پہ کیسے بات ہوگی، کہتے ہیں میں اپنی جگہ سے پکا ہوں، میں ہٹنے والا نہیں. پکے ہٹیں گے نہیں، میں جتنی بھی آیا دکھا دوں. اب بار بار پڑھتے ہیں فرقو دینہم فرقو دینہم. میں آپ کو ایک ایسے شخصیت کی بات سناتا ہوں ترجمہ، آپ تو نہیں مانیں گے، کافر ہو جائیں گے. جماعت المسلمین جو کچھ پیش کرتی ہے اس کا انکار کفر ہے. سید مسعود احمد صاحب BSc رحمہ اللہ، جلد 2 اور 3 صفحہ نمبر جناب والا 845 آیت ہے کہ والذین، یہاں سے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلَ. آیت نمبر 150 سورۃ النساء. ترجمہ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے درمیان، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. نَكْفُرُ بِبَعْضٍ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. پہلے میں کیا لفظ ہے؟ یفرقو، تفریق، فرق کرنا. بعض کا ایمان، بعض کا انکار. میں نے ان کو پہلے کہا تھا کہ آپ کو یہ کیسی آیت پیش کرے جس کا میں انکار کرتا ہوں تو پھر آپ مجھے کافر بولنے کا حق رکھتے ہیں. تو یہ آیت آئی، جاپان کی کہانی، جاپان والا لکھتا کیا پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو، میرے ہی ٹائم پاس کر رہا ہوں، ٹائم کو تو گزرے نا 10 منٹ کی ہے کرنا صحیح. جاپان کی کہانی، بشیر سائنس کی کہانی، ابا جی کہانی، بابا جی کہانی، ڈاڈے جی کہانی سنیں. تو بھائی یہ 10 منٹ جو آپ پیش کروا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں میں کہتا ہوں فرقو فرقو آپ پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہیں، تشریح اپنی مرضی کی کرتے ہو. آپ قرآن و حدیث سے تشریح کرو. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں سورۃ النساء آیت نمبر 150. ان یفرقوا، اور مسعود صاحب ترجمہ کرتے ہیں تفریق کرے، یہ کہتے ہیں قرآن بھی یہی کہتا ہے، مسعود صاحب ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں. تفریق کا مطلب کیا ہے؟ تفریق کا مطلب یہی ہے کہ فرق کرنا، بعض پہ ایمان لانا، بعض پہ نہیں. میں نے تو کہا تھا اگر آپ ہمیں فرقہ بندی کی وجہ سے کفر و شرک کا مرتکب قرار دیتے ہو تو بتاؤ. کہتا ہے بنی اسرائیل کی مثال پیش کرتا ہے. بنی اسرائیل کی مثال حدیث میں ہے یا کہاں ہے؟ بنی اسرائیل کی مثال کہاں ہے؟ حدیث ہے صحیح بخاری کی. یہ میں نے اپنی طرف سے کہانی سنائی. آپ کو امیر وکاڑ بھی ملتا ہے، وہ جاپانی ہو پتہ نہیں کیڑا. میں تو آپ کو حدیث رسول سنا رہا ہوں بخاری مسلم کی، کہ اس نے غلطی کی صفت میں، آپ نے بھی غلطی کی، آپ نے توبہ کی. متوفی کا، حالانکہ متوفی یعنی فوت کرنے والا اللہ کی صفت ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ یتوفی الانفس، اللہ نفسوں کو موت دیتا ہے. حین موتها والذی لم تمت، اللہ روح قبض کرتا ہے. متوفی اللہ ہے. اس نے مخلوق کو کہا توبہ کی، میں توبہ کرتا ہوں. ہاں اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے. آئندہ متوفا کی خاموش ہو جائیں توبہ کر کے. یہ دیکھیں مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی کہتا ہے، یہ کہتا ہے میں کسی کی تکفیر نہیں کروں گا. میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کروں گا. میں نے کہا بھائی ایک منٹ صبر کریں. میں نے یہ کہا کہ بھائی ہم ایسے ہی نہیں کسی کو کافر کر دیتے، ایسے ہی نہیں کافر کہہ دیتے.
ایسے تو مسعود صاحب نے کہا ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کئی جگہ لکھا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسعود احمد صاحب قادیانی کو کافر نہیں کہتے تھے، مسلم کہتے تھے؟ بتاؤ نا. مسعود احمد صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو نبی کو اپنے بڑے بھائی کا درجہ دے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے. کئی جگہ لکھا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ الجماعت پمفلٹ کے اندر جگہ جگہ لکھا ہے، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے الجماعت پمفلٹ کے اندر. انہوں نے الجماعت آپ اٹھائیں، جگہ جگہ لکھا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. لیکن کئی جگہ پہ انہوں نے کافر بھی کہا ہے، کئی جگہ پہ کہا ہے. تو چلیں میں ڈھونڈ لوں گا. جگہ جگہ کہا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. یہ الجماعت نامی پمفلٹ پہ کہا ہے. آگے کہتے ہیں کہ جی ایسی بات پیش کرتے ہیں، میں تو جو بات ہے وہ خود بھی نہیں مانتے. بھائی ایسی تین تفاسیر انہوں نے پیش کی. کہتے ہیں میں نے 4 تفسیریں پیش کی، 3 دیوبندیوں کی، شیعہ وار. جو شیعہ بھی ہیں وہ آپ کو مبارک ہوں. جو اہل حدیث کی تفسیر ہے وہ آپ نے غلط پڑھی، جو آپ نے غلطی کی نا، یہ تو غلط ہے نا، جو لکھا ہوا ہے وہ نہ پڑھیں، یہ تو یہود کا طریقہ ہے نا. آپ اس سے بھی توبہ کریں. آپ بولیں گے کہ میری غلطی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اہل سنت کہا ہے، آپ کو اہل سنت نہیں ماننا ہے نہ مانو. اہل سنت جن فرقوں کے چہرے چمکیں گے جنت میں جائیں گے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اہل السنہ ہوں گے. آپ نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن پورا تو پڑھو نا. آپ نے کیوں غلط پڑھا اس کو؟ میں نے اس وقت بھی بولا کہ غلط توبہ کی. کھول کر دیکھیں میں نے کہا ہے. آپ نے الفاظ وہ نہیں کہے، اہل سنت نہیں کہا آپ نے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہا ہے تو پھر میں اپنی غلطی سے رجوع کروں گا. اگر نہیں کہا ہوگا تو پھر عبدالحمید کی گواہی سچی ہوگی کہ عبدالحمید کی گواہی سچی ہوگی کہ ارشاد میں نے کہا یا نہیں کہا آپ لوگ یار ایسے میں بیچ میں جواب دوں گا. پھر عرفان بھائی، فرحان بھائی، ایسے تو پھر میں بھی کروں گا. کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے یہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا. میں نے بولا میں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھوں گا. میں نے کہا تھا میں نہیں پڑھوں گا، اب بھی اس کی تکرار کرتے رہیں گے. ایسی ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ میں بک رہا ہوں تو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا ارشاد فرما رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے اللہ کرے کوئی. ان کی یہ کیفیت ہوگی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے تو نہیں بولا، میں نے پہلے کہا کہ میں بدعتی کی نماز نہیں پڑھتا. کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ نہ پڑھے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو کہا ہے کہ بدعتی کی نماز پڑھو، حسن بصری رحمۃ اللہ نے بھی کہا. اگر اس بنیاد پر ہم لوگ کافر ہیں تو آپ امام بخاری اور امام مسلم کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ اہل حدیث کی بنیاد پر میں نے آپ کو امام مسلم کا دکھایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذہب حدیث، اہل حدیث کا مذہب بیان کیا. اہل حدیث مذہب بیان کرنے والے وہ بھی ہیں، امام مسلم بھی، ان کو آپ کافر نہیں کہتے. تو آگے سے کہتے ہیں کہ جی میں نا نیت، اس کی نیت جانے، کہ میں کسی کی تفسیر نہیں کرتا، اس کی نیت جانے. میں نے کب کہا تھا کہ اس کی نیت جانے؟ میں نے تو یہ کہا نہیں کہ اس کی نیت جانے. یہ باتیں ہیں. اور یہ جاپان والی تفسیر جو پڑھی ہے، اچھا یہ تیسیر القرآن، تیسیر القرآن نہیں ہوتا، تیسیر القرآن ہوتا، تیسیر القرآن سورہ نمبر 6 الانعام. پڑھا تو انہوں نے اسی سے، لیکن یہ پڑھتے اپنی مرضی سے، بولتے یعنی لکھا کچھ اور ہوتا ہے، بولتے کچھ اور ہے. آیت انہوں نے لکھی ہوئی ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ترجمہ تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے. دین میں تفرقہ ڈالا، دین میں تفرقہ، نیچے وہ لکھتے ہیں کہ تفرقہ کی بنیاد جب گھٹ کو جا ہوتی ہے تو فرقہ بندی ایسی لگتی ہے کہ ملت کی وحدت کو پار پار کر کے رکھ دیتی ہے. ایسی قوم کی ساکھ وقار دنیا کی نظر گر جاتا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ دوسرے مقام پر فرقہ بازوں کو مشرکین کے لفظ ذکر کیا ہے جو کسی بھی مذہبی فرقے کا آغاز کسی بدعی عقیدے یا عمل سے ہوتا ہے. کسی بھی فرقے کا آغاز کسی بدعی عقیدے یا عمل سے ہوتا ہے. یہ بھی تو بتا رہے ہیں نا وہ. یہ کیوں نہیں پڑھتے جو میں نے انڈر لائن کیا؟ مثلا کسی نبی یا رسول یا بزرگ اور ولی اس کے مقام سے اٹھا کر اللہ کی صفات میں شریک بنا دیں. ٹائم تو نہیں ہوا اب تک. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. بار بار بھائی جب میں ان کو پیش کر دیتا ہوں کتاب کہ اہل حدیث میں یہ ہے تو ادھر سے بھاگ جاتے ہیں. اب یہ صحیح لفظ سے بات اپنے علماء سے تو بھاگ جاتے ہیں کہ میں نہیں مانتا. تو میں بھی نہیں مانتا. جب میں قرآن مجید، افسوس ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے ایسے لوگ بے وقوف ہیں. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ جو کسی کے پرانے زمانے کی باتیں کرے اور بعد میں نہ ہو. میرے ساتھ
آپ ابھی کا مناظرہ کر رہے ہیں یا پرانی کتابیں پر مناظرہ کر رہے ہیں؟ آپ نے جماعت میں رہتے ہوئے آپ نہیں، اللہ کے بندے ابھی آپ مناظرہ میرے ساتھ کر رہے ہیں میری پرانے زمانے عقائد پر آپ توبہ کریں اس کتاب سے کہ میں توبہ کریں. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے، پہلے ان کو بتا دیا تھا. آپ نہ بات کریں، آپ ٹائم میں کریں. دیکھو میں نے نہیں، آپ ایسا کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ دیکھو آپ ایسا کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ میرے بھائی اپنی باری میں جلدی اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کون ہٹ رہا ہے. یہ دیکھو آپ سوچیں کہ کون سا موضوع سے ہٹ رہا ہے. میری پرانے زمانے کی کتاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بیوقوف ہے. جو پہلے زمانے کی کسی کی وہ کتابوں کے جب میں ایک مرتبہ کہہ چکا بار موضوع پڑھنا کہ کیا مانا ہے اس کا کہ یہ نمبر گیم ہے نا، سارا چالاکی ہے، لفاظیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. آپ ان کو ایک بات بول دو نا، میں نے توبہ کری. میں نے کہہ دیا نا نہیں توبہ کرنا جی کا آپ نے یار. تو جب میں رجوع کر لیتا ہے تو توبہ ہو گئی نا. یہ ضرور پڑے کہ میں آپ کی باتیں کروں. تب میں یہ جب یہ تھوڑی ہے کہ جیسے آپ کو میں نہیں کر لیتا ہوں. تو یہ چیز ہے کہ کیوں وہ کر رہا ہے پیش. ایک دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ بے وقوف ہیں. توبہ کرنی شرط قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کو بھی بولو چپ کریں، ٹائم کو ڈسٹرب کر رہا ہے. ٹائم میں لے گا ابھی، میں بھی 12 منٹ لوں گا. ٹائم نہ ضائع کر. 12 منٹ تو 12 منٹ میں لے گا. نہیں تو آپ اس کو نہیں بولتے، اس سے یہ بولتے ہیں. ابھی میں 12 منٹ کر لوں گا. ابھی میں 12 منٹ میں پوز کر دیا تھا. آپ ابھی کنٹینیو کرو. ہاں کنٹینیو. تو بات یہ ہے کہ جب میں نے پھر امام بخاری نے جب اگر کوئی چیز کی ہے تو وہ کسی فرقے میں نہیں تھے، وہ اس کا مفہوم ہے. لیکن جب قرآن مجید کی آیت ہے کہ بدعتی کا ایمان قرآن فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بدعتیوں میں سے ایمان لے آئیں اجر ان کو ملے گا. قرآن مجید کی آیت ہے. نسی ہفتے کی دن کی عزت نہ کرنا، مچھلیاں پکڑنا اللہ تعالیٰ کی. قرآن مجید کہتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر. کفر ہے. اور یہ اتنی قرآن مجید کی آیات اعراض کیا جا رہا ہے، توجہ نہیں دے رہا. پھر غلط معنی کر رہا ہے بار بار. کفر لفظ کی معنی، کفر لفظ کی معنی کتنا انکار کی طرف رہا ہے. کفر کی معنی چھپانا بھی ہے. چھپانے کی طرف نہیں آ رہا کہ میں تو انکار تو نہیں کر رہا. آج تک اہل حدیثوں نے یہ ساری مسلمین کی آیاتیں چھپا کے رکھی تھی. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے کہ رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے. جب الکفار نباتہ، کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے زراعت وغیرہ اور بارش جب برستی ہے تو کفار کہا گیا ہے کسانوں کو، کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتے ہیں. ان لوگوں کو کفر کیوں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کفر یہ کیا کہ حق کو بھی چھپا لیتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو لوگ جہان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہوں ان کو ڈرانا یا نہ برابر ہے. چھپانے کی معنی ہے اس طرح سے بھاگ رہے ہیں بار بار. انکار میں نہیں کر رہا. وہ اللہ کے بندے اللہ حدیثوں نے یہ 40 کے قریب قرآن مجید کی آیتیں کیوں چھپائی مسلمین کی. مجھے میرا دوست مجھے کہتا ہے پتہ ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم مر جائیں تو آپ کیا خواہش کریں گے اور میں کیا خواہش کروں گا. میں نے بولا وہ سراج الحق نام تھا. تو میں نے بولا آپ کیا خواہش کریں گے. اللہ حدیثوں کی حالت دیکھو ہماری اس وقت، آج سے کوئی 30 سال پہلے. تو وہ کہتا ہے میں اس کو اللہ کو کہوں گا اللہ مجھے دنیا میں باز پاس بھیج دے، اہل حدیث کی میں حکومت دیکھو، پھر مجھے مار دے. یہ حالت ہے. صرف اہل حدیث میں نے بار بار کہا. عربی کا مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ. جس کے زیادہ محبت ہو ذکر کیا کرتا ہے. اللہ کی قسم اس نے مجھے کہا کہ میں اہل حدیث ہوں اور اہل سنت بھی ہوں اور محدثین کے طریقے پر ہوں. الفاظ اس کا یہی نکلا جو زیادہ محبت ہو رہا ہے. مسلم نہیں نکلا تھا، مسلم نہیں نکلا. اور ابھی بھی ان کے پاس جائیں اہل حدیث ادھر مدرسوں میں اہل حدیث سارے اہل حدیث ہیں. مسلم شاید ہوگا تو تبھی نام لیں. اس کا مطلب جس کا نام زیادہ لیں گے اس کے زیادہ محبت ہے. جس کا کبھی کبھار لیں گے تو اس سے تھوڑی محبت ہو جاتی ہے. اور قرآن کہتا ہے نہیں، مسلم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. بار بار مسلم زبان سے نکلے پھر ہم سمجھیں گے کہ اس کی زیادہ محبت ہے. پھر یہ اگر کہتے ہیں ہم تکفیر نہیں ہے، پھر اب آیا ہے جب میں نے قادیانیوں کا نام لیا. یار کیسا بندہ ہے جب زبردستی کہتا ہوں پھر یہ کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے. پھر کہتا ہے نہیں میں نے تکفیر یہ تو نہیں کہتا، تکفیر نہیں کرتا. یعنی قادیانیوں کے لیے تکفیر ہے، آپ ہی کرتے ہو تو پھر ہم ہی کیوں کہتے ہو کہ تکفیر تو ہو. اب سوال یہ ہے کہ ہم جس کی تکفیر کرتے ہیں کفر کہتے ہیں، کہتے کس کو ہم؟ جو قرآن حدیث میں فرق کرتا ہے وہ ہم تو نہیں کہتے. ارشاد چنا نہیں کہتا، مسعود نہیں کہتا، ہم نہیں کہتے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ کفر اور شرک. کفر لکھا ہوا ہے شرک ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ بنو، شرک کرنے والے میں سے نہ بنو. من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو جدا کر دیا ہے.
دین میں فرقے کر ڈالے اور گروہ گروہ ہو گئے. پھر کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ مست مگن ہے کہ میں حق پر ہوں، یعنی دل میں برا بھی نہیں سمجھتے. یار دل میں برا بھی نہیں سمجھتے. کافر لوگ پتہ ہے کیا کرتے؟ قرآن میں یہ کہتا ہے کافروں کی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کافر کیسے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ کفار لوگ ایسے تھے کہ وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. سورۃ النمل آیت نمبر 14. کفار اس چیز کا انکار کرتے تھے جس کا دل سے مانتے تھے. یہود دل سے مانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانتے تھے دل کے ساتھ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لوگ. لیکن عملی طور پر ٹکر تھا. دل سے مانتے تھے کفار یہود و نصارہ، دل سے مانتے تھے لیکن عملی ٹکر کھاتے تھے. یہ اہل حدیث بھی مسلمین کے ساتھ عملی ٹکر کھا رہے ہیں. اگر یہ مان بھی رہے ہوں تو دل سے ماننا، دوسری طرف عملی ٹکرا ہو، مناظرہ کر رہا ہو اور ہمیں تکفیری کہہ کے پتہ نہیں لوگوں میں اڑایا جا رہا ہے اور حق کو چھپانے کی پھر کوشش کی رہی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ دل سے ماننا کام نہیں آئے گا جب تک عملی طور بھی ٹکراؤ نہ کرو. یہودی دل میں مانتے تھے جیسے بیٹوں کو مانتے ہیں، یہ دل سے بھی نہیں مانتے. کل حزب بما لدیہم فرحون، جو فرقے کے پاس ہے اس پر خوش ہے، یعنی کہ فرقوں کو ملامت بھی نہیں ہوتی. یار فرقے پرست کو ملامت بھی نہیں ہوتی کہ میں غلط ہوں. وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے حق پر، دل میں مانتے تھے. قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ النمل کی، میں نے ابھی بات کو بیان کر دی قرآن مجید سے کہ وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. سورۃ النمل آیت نمبر 14. وہ نفس کے اندر، دل کے اندر مان لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حقیقت یہ ہے، لیکن اختلاف بھی رکھتے تھے، لڑائی بھی کرتے تھے. یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ چھپایا جا رہا ہے دین کو. قرآن مجید کی آیتوں کو فرقہ پرست چھپا رہے ہیں. کفر کی معنی چھپانا ہے، چھپانا. رات کو بھی کفر کہا گیا ہے، کاشتکار کو بھی کفر اس لیے کہا گیا ہے. وہ چھپاتے ہیں جیسے بیج کو چھپایا جاتا ہے. انہوں نے حق کو چھپایا ہے. آج الحمدللہ ہم لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ مسلم، قرآن کہتا ہے سب سے اچھا مسلم ہے. وہ منوا تھلوا کھاتے تھے تو وہ کیا اللہ سے مانگتے کہ پیاز لہسن ہمیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے وقوفو استستبدلوا بالذی هو ادنی بالذی هو خیر. اچھی چیز کے مقابلے میں ادنا طلب کرتے ہیں. ارے اللہ تبارک تعالیٰ کا مسلم کا ہے اعلیٰ اور تم ادنا اہل حدیث اس کے مقابلے اس کو طلب کرتے ہو. وہی یہودی والی کا طرف چلی آ رہی ہے، وہی چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے کیا کہا ان کو، یہود نصارہ کو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ. وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ کہو، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے. کہو حِطَّت، قرآن کہتا ہے. سورۃ بقرہ میں ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. انہوں نے اللہ کے کہے ہوئے لفظ کو تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ کہے مسلم کہو، انہوں نے اہل حدیث کر دیا. کس نے مسلمان کر دیا، کس نے اللہ تعالیٰ کو خدا کر دیا، تبدیل کر دیا. ان کے اوپر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ رَجْزًا مِنَ السَّمَاءِ فَبَدَلَ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے جو اللہ کے کہے ہوئے کو مٹا دیں. اللہ کہتا ہے کہو وقال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلمین میں سے ہوں. اور ہم کہے اہل حدیث ہیں، ہم نے رد و بدل کر دیا. ان کو کہا کہ حدت کہو، انہوں نے کہا ہم حدت نہیں کریں گے، کچھ اور کہیں گے. ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسے. ادھر بھی آسمان سے پتھر کیا بریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ہے. پوری امت لڑ رہی ہے، جنگلوں میں پڑی ہوئی ہے. یہ پاکستان جب بنا تھا یہ مسلم نام پر بنا تھا. اہل حدیث اگر دوسری چیزیں ہوتے تو کبھی نہیں بنتا. فرق واریت ہے، یہ کبھی نہیں پاکستان میں نہیں بنتا. اس وقت مسلم نام پر اکٹھے تھے اور یہ سارے اس وجہ سے ہوئے. پھر اگر تم تکفیر نہیں کرتے دیوبندیوں کی، کہتے ہو دیوبندی مسلم ہیں، ان کا ایمان صحیح ہے، اللہ کے بندے پر اہل حدیث کیوں بنے ہو؟ اگر ایک حق ہے وہ جنتی ہیں، وہ جنتیوں سے علیحدہ مسجدیں کیوں بنائی ہے؟ جنتیوں سے وہ جنتیوں سے الگ کتابیں کیوں بنائی؟ اور ریفرنڈم وغیرہ کروانے کے لیے حدیثوں کو تم نے دھجیاں اڑائی. 2,500 حدیث کا ویلو کرا دیا. قیامت میں رسول کیا کہے گا؟ وقال رسول کہے گا یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میری اس امت نے قرآن کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. حجر، ہلکا سمجھ کر چھوڑ دینا. یہ ساری رسل دین ان کی جب آپ پیچھے نمازیں پڑھتے ہو ہر چیز آپ کی حدیث فاتحہ کلمہ امام رسل دین آمین تقلید کہ قرآن کی آیتیں ہلکی ہو گئی نا، اور رسول پکڑا آئے گا قیامت میں کہ ہلکا کیا تھا.
स्टार्ट कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मैं तो एक आयत पढ़ रहा हूँ, जो बिदअती वाली बात चली थी ना, मैंने कहा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो कहा है कि बिदअती की नमाज, हालांकि मैं नहीं कहता कि बिदअती की नमाज पढ़ो, लेकिन इमाम बुखारी ने तो कहा है ना, तो कहते हैं कुरान उनको काफिर कहता है। कुरान अगर आपके ख्याल से कुरान उनको काफिर कहता है, इमाम बुखारी ने क्या कहा, काफिर के पीछे नमाज पढ़ो। इमाम बुखारी को काफिर क्यों नहीं कहते? अगर इमाम बुखारी को नहीं कहते तो फिर मुझे क्यों कहते हैं, मुझे क्यों काफिर समझते हैं? इसका जवाब नहीं है अभी तक और देंगे भी नहीं। देखें ये पीछे से नहीं पढ़ते, अगर पीछे से पढ़ते उनको समझ में आया कि वहाँ ईमान का जिक्र क्यों है, पीछे से नहीं पढ़ते। ये सारा मसला ये, किसी भी कलाम को, कानून की किताब हो या दुनिया की कोई सी भी किताब हो, एक आम सी खबर क्यों ना हो, अगर उसके बैकग्राउंड से हटाकर उसको देखा जाए, बात बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी? ये सीन करते हैं ये लोग। देखें इससे पहले जो इन्होंने आयत पढ़ी वही मैं पढ़ूंगा। इससे पहले सूरह हदीद की आयत 26 तरफ होता है, वलक़द अरसलना नूहा व इब्राहीम व जअलना फी ज़ुर्रिय्यतिहिम अन-नबुव्वह वल किताब फमिनहुम मुहतद। अल्लाह कहता है कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, इब्राहीम को, और उनकी ज़ुर्रियत में नबूवत और किताब रखी। उनमें से कुछ लोग हिदायत याब थे और कुछ जो है कसीरुम मिनहुम फासिकून, उनमें से बहुत से लोग फासिक थे। थुम्मा क़फ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिरसुलिना, फिर हमने उनके आसार पर यानी उनके पीछे और रसूल भेजे। व क़फ़्फ़ैना बिईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम को भी भेजा। व आतैनाहुल इंजील, उनको इंजील अता की। व जअलना, अब ये अहलुल इंजील की बात चल रही है, व जअलना फी क़ुलूबिल लज़ीना इत्तबअूहु, जिन्होंने उनकी पैरवी की थी ईसा अलैहिस्सलाम की, उनके दिलों को अल्लाह ताला ने उनके दिलों में नरमी डाल दी, रहमत डाल दी। वरहबानियतन इब्तदअूहा, उन्होंने बिदअत ईजाद की, रब्बानियत की, जो अल्लाह ताला कहता है कि हमने उन पर फर्ज नहीं की थी। तो ये अहले किताब थे, वो तो मोमिन नहीं थे ना, तो इसलिए अल्लाह कह रहा है कि उनमें से कुछ लोग ईमान ले आए, उनमें से कुछ लोग ईमान ले आए। ये बात है। और ईमान लाना मसलन देखें, ईमान वाले को भी कहा जा सकता है कि ईमान ले आओ, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ये मिसाल तो खुद उनकी किताब में भी लिखी है। तौबा नहीं करोगे जब तक साफ लफ्ज़ों में हाँ मैं इस्लाहुल मुस्लिमीन से तौबा करता हूँ, तब तक मैं ये पेश करूंगा, साफ लफ्ज़ में तौबा करें, अपनी बारी में कीजिएगा। तो साफ लफ्ज़ों में, इसमें इन्होंने भी ये लिखा हुआ है, ईमान वालों से ये ना लिखें आप, कुरान में नहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ए ईमान वालों ईमान लाओ। ईमान वाला भी ईमान ला सकता है, ये बात ना करें, पीछे से पढ़ें। तो ये जो बिदअती हैं, अगर ये काफिर हैं आपके नजदीक, अगर बिदअत करने से कोई काफिर होता है तो इमाम बुखारी को क्या कहोगे आप? उन्होंने तो कहा है कि बिदअती की नमाज होती है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को क्या कहोगे? छुपाने की तोहमत लगाते हैं हम पर, अपनी आदत है इनकी छुपाने की। वो सही तो पढ़ा नहीं था, आप बदल रहे हैं, तो बाद में रिकॉर्डिंग तो हो रही है, पता चल जाएगा। ये जो जापानी की किताब पढ़ी थी उसमें भी लिखा हुआ है कि भाई अल्लाह और उसके रसूल के वाज़ेह फरमान के बावजूद उनका फिक्री जुमूद नहीं टूटता। मैंने अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में उनका जुमूद यानी जो उनके ऊपर जुमूद तारी है वो टूटता नहीं है, ढीठ बना उनका टूटता नहीं है। इन्होंने एक बात हमारी किताब से लिखा, एक बात करामत हदीस से जो कुरान और हदीस के खिलाफ थी, मैंने इनकार किया कि नहीं किया, हम जुमूद में नहीं है। जापानी की किताब को आप समझे ही नहीं हो, जापानी की किताब अंडरलाइन करके समझो, जापानी आलिम दीन ने सही लिखा है, आप इसको गलत जगह पेश कर रहे हो, ये मौका महल नहीं है। अच्छा कहते हैं कि ये मैंने इसको पकड़ा तो कहता है कादियानी काफिर है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि नाहक तकफीर, किसी ईमान वाले को काफिर कहना, जो मसूद अहमद बीएससी करते थे कि भाई जो कुरान और हदीस को मानता हो, कहता है फरेब नफ्स से, जब तक हमारे फिरके में नहीं आएगा वो फरेब नफ्स से। मसूद अहमद बीएससी साहब ने लिखा हुआ है। उनको मोहम्मद इश्तियाक साहब कहते हैं कि जो बैत नहीं करेगा वो मुस्लिम नहीं है, अगर जो कुरान और हदीस पर अमल करे। बाबा उसका क्या कसूर है, जो बैत कुरान और हदीस पे अमल कर रहा है उसका क्या कसूर है? आप देखते हैं कि इनमें गलतियां इनमें, ये मसूद अहमद साहब ने लिखा है कि किसी को काफिर नहीं कहते, हम किसी को काफिर नहीं कहते। कहते हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम किसी के फेल को शिर्क या कुफर कहते थे, काफिर फिर भी नहीं कहते। सफा नंबर 606 आईना दाग, सफा नंबर 606 आईना दाग। आगे लिखा हुआ है कि सलाउद्दीन साहब, हमने पहले भी लिखा था, हम फेले कुफर को कुफर तो कहते हैं लेकिन किसी को काफिर नहीं कहते। जैसे आप मेरे बारे में कह रहे हो, किसी को भी काफिर नहीं कहता, ये कादियानी को भी काफिर नहीं कहता है। ऐसे मसूद साहब के बारे में भी बोल रहे हैं आप, तो ये जुल्म और ज्यादती ना करें। मुझ पर आप लगा रहे हैं झूठ, तोहमत लगा रहे हैं आप मुझ पर किस चीज़ का, कि जनाब मैं हक को छुपाने वाला हूँ, क्योंकि हम मुस्लिमीन की आयत को छुपाते हैं। आप ऐसे ही है कि नमाज को ये भी नमाज कहते हैं। अभी किताबें लिखी नमाज की जीनत, आईनादार में किताबचा मौजूद है। नमाज नमाज जगह जगह तारीफ इस्लाम में भी लिखा हुआ है। अब कुरान में नमाज नहीं है, सलात है, बतौर तर्जुमा के लिखा हुआ है नमाज। समझिएगा, हम लोग मुसलमान नहीं कहते, मुस्लिम का तर्जुमा करते हैं। आप कहेंगे तर्जुमा करना गलत है, मैं कहूँगा इट्स ओके, तो गलत है। मुस्लिम का तर्जुमा मुस्लिम होना चाहिए, मुस्लिमीन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जैसे नमाज का तर्जुमा करते हैं, बहुत से लोग तो कहते हैं कि नमाज भी तर्जुमा करना गलत है, इसीलिए आप लोगों ने सलातुल मुस्लिमीन लिखी, लेकिन दूसरी जगह पे नमाज लिखा हुआ था, दोनों जगह पे नमाज भी लिखा हुआ है। आप कोई कहेंगे नमाज का मुनकिर है,
کہ نماز کو نہیں مانتا. بھائی نماز کو مانتے ہیں. آپ صلاۃ کہتے ہو, ہم نماز کہتے ہیں. ہم صلاۃ کہتے ہیں, آپ نماز کہتے ہو, کوئی فرق نہیں ہے, ایسی بات ہو سکتی ہے. تو مسلمان صبح شام ان کہتے ہیں, چھپایا نہیں. اہل سنت نے جتنی بھی قرآن کی تفاسیر چھاپی, کہتے ہیں 40 کے قریب تفاسیر چھاپی ہیں. کسی ایک بھی آیت میں اس آیت کو نکالا نہیں نکالا. ابھی یہ مان نہیں گئے لیکن انہوں نے پورا نہیں پڑھا تھا. تفسیر جو پڑھی تھی یہ بعد میں ریکارڈنگ سنیں گے تو پتہ چلے گا. اپنے ٹائم ضائع نہیں کروں گا. اچھا چھپانے کی تہمت لگاتے ہو آپ, مجھے یہ حدیث اپنی کسی کتاب میں دکھاؤ. یہ مسند